دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جس میں ہر قسم کے جانور رہتے تھے۔ وہاں بڑے ہاتھی، لمبی گردن والے زرافے، تیز رفتار ہرن، شرارتی بندر، چالاک لومڑی اور بہت سارے دوسرے جانور تھے۔ جنگل کے درمیان ایک بڑا درخت تھا جسے سب جانور دوستی کا درخت کہتے تھے۔ ہر شام کو جانور اس درخت کے نیچے اکٹھے ہوتے اور اپنے دن کی باتیں کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور خوب مزے کرتے تھے۔ ایک دن جنگل کے سب سے بڑے جانور ہاتھی بادشاہ نے اعلان کیا کہ جلد ہی جنگل میں ایک بڑا میلہ ہونے والا ہے۔ ہاتھی بادشاہ نے کہا، یہ میلہ جنگل کی سب سے خوشی کا موقع ہوگا۔ ہر جانور اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو لے کر آئیں گے اور باقی سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو جانور سب سے زیادہ دل پسند چیز لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ میلے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ بندر نے سوچا کہ وہ اپنے تازہ اور رسیلے کیلے لے کر آئے گا کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ خرگوش نے اپنی تازہ گاجریں نکالی جنہیں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ مور نے اپنے رنگ برنگے پروں کی نمائش کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ سب جانور بہت خوش تھے اس دن، اور میلے کا دن تھا۔ سب میلے کے دن کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جنگل میں ایک چھوٹا سا خرگوش تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ وہ میلے میں کیا لے کر جائے۔ اس کے پاس کوئی خوبصورت چیز نہیں تھی، نہ ہی کوئی مزیدار کھانا جو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکے۔ وہ سوچتا رہا اور سوچتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ جنگل میں سب کے لیے کیا لے کر جائے۔ میلے کا دن آ گیا۔ سب جانور خوشی خوشی اپنے انعامات لے کر دوستی کے درخت کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ بندر نے سب کو اپنے رسیلے کیلے دکھائے اور سب جانوروں نے ان کی بہت تعریف کی۔ خرگوش نے اپنی تازہ بھری گاجریں پیش کی اور سب نے ان کی تازگی کی بہت تعریف کی۔ مور نے اپنے رنگ برنگے پر پھیلائے اور سب جانور حیران رہ گئے۔ سب نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں شیئر کی اور سب جانور بہت خوش تھے اور بہت انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن چھوٹے خرگوش کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ہاتھی بادشاہ نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا اور اس کے پاس آیا۔ ہاتھی بادشاہ نے کہا، تم کیوں پریشان ہو چھوٹے خرگوش؟ تم میلے میں کیا لے کر آئے ہو؟ خرگوش نے سر جھکا کر کہا، میرے پاس کچھ خاص نہیں ہے، نہ کوئی خوبصورت چیز اور نہ ہی کوئی مزیدار کھانا۔ میں میلے میں کچھ بھی نہیں لا سکا۔ ہاتھی بادشاہ نے نرمی سے کہا، تمہارا دل بہت سچا اور پیارا ہے۔ میلے کی سب سے قیمتی چیز دل کی سچائی اور محبت ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ ہاتھی بادشاہ کے منہ سے یہ سب سن کر خرگوش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اپنے دل کی سچائی اور محبت کے بارے میں ایک کہانی سنانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے کہانی سنانی شروع کی تو سب جانور خاموش ہو گئے اور غور سے چھوٹے خرگوش کی کہانی سننے لگے۔ خرگوش نے بتایا کہ کیسے ایک چھوٹا سا جانور بھی بڑے دل کے ساتھ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ محبت اور سچائی دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں ہیں اور یہ کہ یہ چیزیں ہمیں دوسروں کے ساتھ بانٹنی چاہیے۔ خرگوش کی کہانی سن کر سب جانور بہت متاثر ہوئے۔ ہاتھی بادشاہ نے اعلان کیا، آج کا سب سے بڑا انعام اس چھوٹے خرگوش کو ملتا ہے جس نے ہمیں یاد دلایا کہ سچائی اور محبت دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ سب جانور خرگوش کی تعریف کرنے لگے اور اسے خوب سراہا۔ اس دن سے جنگل کے سب جانور خرگوش کو بہت عزت دینے لگے اور اس کی کہانی ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ خرگوش نے سکھایا کہ سب سے بڑی چیز دل کی سچائی اور محبت ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہمیں دوسروں کے ساتھ بانٹنی چاہیے۔ میلہ ختم ہوا اور سب جانور خوش ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس دن کے بعد جنگل میں دوستی اور محبت کا جذبہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا اور سب جانور خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے لگے۔